ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک وسیع جنگل میں شیر اور بھیڑیے کی ایک شدید دشمنی تھی۔ شیر جنگل کا بادشاہ تھا اور اس کی حکمرانی میں سب جانور اس سے ڈرتے تھے۔ شیر کی طاقت ہمیشہ کی طاقت تھی۔ اس کی دھاڑ اور اس کا جسا ہر جانور کے دل میں خوف پیدا کر دیتا تھا۔ لیکن جنگل میں ایک گروا ایسا بھی تھا جو شیر سے نفرت کرتا تھا۔ وہ تھے بھیڑیے۔ شیر اپنے علاقے میں اپنے قلعے کے قریب آرام سے سوتا تھا۔ اس کا ہر حکم فوراً تسلیم کیا جاتا۔ شیر کی دھاڑ سن کر جنگل کے ہر گوشے میں سناٹا چھا جاتا۔ حکمرانی اتنی طاقتور تھی کہ کوئی بھی جانور اس کی مخالفت کی جرات نہیں کرتا تھا، لیکن بھیڑیے کا قبیلہ اس کے سامنے نہیں جھکتا تھا۔ ایک دن شیر نے اپنے علاقے میں شکار کی تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے تمام جانوروں کو حکم دیا کہ شیر کی اجازت کے بغیر کوئی شکار نہ کرے۔ شیر کی دھاڑ نے جنگل کے درختوں کو لرزہ دیا، لیکن اس کے حکم کے باوجود بھیڑیوں کا قبیلہ اس سے الگ تھا۔ بھیڑیے کا قبیلہ شیر کی حکمرانی کی سختیاں بھیڑیے کے قبیلے پر اثر انداز نہیں ہوئیں۔ ان کے سردار زہر شیر سے بہت نفرت کرتا تھا۔ وہ شیر کی طاقت کو ظالم سمجھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شیر اپنے جاہ و جلال میں دوسروں کو کچل کر آگے بڑھتا ہے۔ زہر نے اپنے قبیلے کے دیگر بھیڑیوں سے کہا، شیر کی طاقت صرف اس کی دھاڑ اور جسم میں ہے، لیکن اس کا دل کمزور ہے۔ ہم شیر کے سامنے کبھی نہیں جھکے اور نہ جھکیں گے۔ بھیڑیوں کا قبیلہ زہر کے ساتھ تھا اور ان کا ارادہ تھا کہ وہ شیر کی حکمرانی کو چیلنج کریں گے۔ شیر کی طاقت اور بھیڑیوں کی آزادی کے درمیان دشمنی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن شیر نے جنگل کے درمیان اپنے علاقے میں شکار کرنے کے لیے بھیڑیوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ شیر نے فوراً اپنے درباری جانوروں کو بلایا اور کہا، یہ درندے میرے علاقے میں کیوں آ رہے ہیں؟ میں انہیں سبق سکھاؤں گا۔ شیر نے غصے میں آ کر اپنی دھاڑ ماری اور درختوں کے درمیان دوڑتے ہوئے بھیڑیوں کے قبیلے کے پیچھے دوڑنے لگا۔ زہر نے شیر کو آتے ہوئے دیکھا اور فوراً اپنے قبیلے کے ساتھ دفاع کے لیے تیار ہو گیا۔ زہر نے شیر کو آواز دی، شیر، تمہاری طاقت تمہاری دھاڑ اور جسم میں ہے، مگر ہم بھیڑیے تمہاری طرح نہیں لڑتے۔ ہم اتحاد اور تیز رفتار ہیں۔ شیر نے غرور سے جواب دیا، تمہاری تیز رفتاری کچھ نہیں کر سکتی، میں تمہیں تمہارے مقام پر دکھا دوں گا۔ شیر اور بھیڑیوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ شیر کی طاقتور دھاڑ اور بڑے پنجے زمین کو ہلا رہے تھے، لیکن بھیڑیے اپنی تیز رفتاری اور اتحاد سے ہلا رہے تھے۔ شیر کے حملوں سے بچ رہے تھے۔ شیر نے کئی بار کوشش کی کہ وہ کسی بھی بھیڑیے کو پکڑ لے، لیکن وہ ہمیشہ بچ کر نکل جاتے۔ زہر نے شیر کی حکمت کو سمجھا اور اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر شیر کے حملوں کو رد کیا۔ اس کے بجائے وہ شیر کو تھکانے کی حکمت اپناتے تاکہ وہ خود کو کمزور محسوس کرے۔ شیر نے جب دیکھا کہ اس کی طاقت اور دھاڑ بھی بھیڑیوں کو شکست نہیں دے پا رہی تو اس کا غصہ بڑھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیوں وہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ وہ تھک چکا تھا اور اس کی دھاڑ میں پہلے والی قوت نہیں رہی تھی۔ زہر نے شیر کے قریب جا کر کہا، شیر، تمہاری طاقت اور غرور تمہاری کمزوری بن چکے ہیں۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ طاقت صرف ہمت اور جسم میں نہیں بلکہ دل میں بھی ہونی چاہیے۔ شیر تھوڑا رکا اور پھر اس نے غور سے زہر کی بات سنی۔ اسے یہ احساس ہوا کہ اس کی طاقت اور غرور نے اس کی سوچ کو محدود کر دیا تھا اور وہ دوسروں کی طاقت کو نظر انداز کر رہا تھا۔ شیر نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور کہا، شاید تمہاری بات میں سچائی ہو۔ شیر نے اپنے قبیلے کے جانوروں کو بلایا اور کہا، میں نے اپنی طاقت کو ہمیشہ صرف دوسروں کو کچلنے کے لیے استعمال کیا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ طاقت کا اصل مقصد دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ زہر اور اس کے قبیلے نے شیر کی باتوں کو سنا اور کہا، ہماری دشمنی اب ختم ہو چکی ہے۔ تمہاری تبدیلی نے ہمیں دکھا دیا کہ طاقت کا اصل مقصد دوسروں کا احترام کرنا ہے۔ شیر اور بھیڑیوں کے درمیان ایک نیا تعلق قائم ہو گیا۔ جنگل میں امن واپس آ گیا اور شیر نے اپنے قبیلے کو یہ سکھایا کہ طاقت کا اصل مقصد دوسروں کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔